اب یہ تھوڑا سا چیلنجنگ پرابلم ہے جس میں کہ ہمیں دو الگ الگ طرح کی ہمیں یہ ٹرائنگلز دی گئی ہیں اور بہت زیادہ معلومات نہیں دی گئی ہیں، اور ہمیں سے یہ کہا جائے کہ سائڈ سی ایف جو ہے ہمیں اس کی لینتھ معلوم کرنی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو ایک دو نہیں بلکہ 4 ٹرائنگلز نظر آئے، ٹرائنگل اے بی ای، سی ایف ای، ڈی بی ای اور سی ایف بی، یہ آپ کو یہ 4 ٹرائنگلز یہاں پہ نظر آ رہی ہیں، اور آپ کو صرف 2 سائڈز کی لینتھ دی گئی ہے، 3 آپ کو اینگلز بتا دیے گئے ہیں کہ یہ جو ہے یہ 90 ڈگریز کے اینگل ہے، تو یہ سی ایف کی لینتھ ہمیں معلوم کرنی ہے، اور یہ تھوڑا سا ٹیڑھا قسم کا سوال ہے لیکن اتنا ٹیڑھا بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کیا یہ جو ٹرائنگلز جن کی ہم بات کر رہے ہیں، جن کو ہم سالو کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آپس میں سملر ہیں یا نہیں، تاکہ ہم سملیرٹی پوسٹولیٹس استعمال کر سکیں۔ تو اے بی ای، ٹرائنگل اے بی ای کا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کرسپونڈ یہ سملر ہے یا نہیں ہے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 اینگلز آپس میں برابر ہیں، یہ تیسرا اینگل جو ہے ان دونوں ٹرائنگلز میں کامن ہے، اے بی ای میں اور سی ایف ای میں۔ تو جب 2 اینگلز آپس میں برابر ہو جاتے ہیں 2 ٹرائنگلز کے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں ٹرائنگلز آپس میں سملر ہیں، کیونکہ یہ ٹرائنگل یہ ورٹیکس ای پہ بننے والا جو اینگل ہے یہ ان دونوں ٹرائنگلز یعنی کہ اے بی ای اور سی ایف ای ان دونوں میں کامن ہے، جبکہ یہ بیچ کے یہ 2 اینگلز جو ہمیں بتائے گئے ہیں یہ 90 ڈگریز کے ہیں، تو لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ یہ دونوں کے دونوں ٹرائنگلز ہیں وہ سملر ہیں۔ تو سملیرٹی کے ہم پہلے لکھیں گے سملیرٹی اے بی ای سملر ہے ٹرائنگل سی ایف ای کے، سی ایف ای کے، اور یہ ایک بات پھر کہوں گا کہ ترتیب کا درست رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر ٹرائنگل جس میں بات کر رہا ہوں وہ ہے ٹرائنگل سی ایف ای جو کہ سملر ہے ٹرائنگل اے بی ای کے۔ ایک بات ہمیں معلوم ہو گئی، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس یہ 3 اینگلز جو ہیں 90 ڈگریز کے ہیں، اور یہ والا جو اینگل ہے یہ بھی ہمارے پاس یقیناً 90 ڈگریز کا ہوگا۔ یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب مجھے ٹرائنگل ڈی ای بی اور ٹرائنگل سی ایف بی پہ کام کرنا ہے، یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ آپس میں سملر ہیں یا نہیں ہے۔ تو ان کے بھی 2 اینگلز آپس میں برابر ہیں، ظاہر بات ہے ایک اسٹریٹ لائن کے اوپر جب پیرل ہوگا تو دونوں اینگلز برابر ہوں گے، سپلیمنٹری اینگلز۔ تو یہ جو ٹرائنگل ہے جس کو میں بات کر رہا ہوں، اس میں یہ اینگل اور بڑی ٹرائنگل ڈی بی ای کا یا ڈی ای بی کا جو اینگل ہے وہ آپس میں یہ شیئر کر رہی ہیں، جیسے پہلی ٹرائنگل 2 ٹرائنگلز میں ہوا تھا۔ تو اس صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ اینگل 90 ڈگری کا، یہ اینگل 90 ڈگری کا، یہ اینگل دونوں میں کامن ہے، بالکل سیم۔ یہ اپنے آپ سے کانگروئنٹ، کوئی بھی اینگل اگر سیم ہو کامن ہو تو ظاہر بات ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ کانگروئنٹ ہوگا، یعنی کہ اس کی پیمائش اپنے آپ کے برابر تو ہوگی ہی۔ لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ جب ہمیں دو اینگلز میں تھوڑا سا اس کو کھسکا لوں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو 2 ٹرائنگلز ہیں یعنی کہ ٹرائنگل ڈی ای بی، ٹرائنگل ڈی ای بی، ایک بار پھر ترتیب کا ذرا توجہ سے دیکھیے گا، ڈی ای بی ٹرائنگل سی ایف بی کے سملر ہے، ٹرائنگل سی ایف بی سے سملر ہے یعنی کہ سب ملتی جلتی ہے۔ تو اب ہمیں یہ 2 باتیں معلوم ہو چکی ہیں ان دونوں ٹرائنگلز کے بارے میں۔ تو اب ہم نے جیسے دیکھا کہ یہ اصل میں اوور لیپنگ ٹرائنگلز ہیں، آپ غور سے دیکھیے، اور یہ 2 بھی نہیں 4 ٹرائنگلز ہیں۔ تو اب اگر آپ غور سے دیکھیے یا یوں کہیے کہ ذرا سا توجہ سے دیکھیے، تو چیلنجنگ پارٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سی ایف معلوم کرنا ہے، اور ہم اس کے متعلق بالکل اندھیرے میں ہیں۔ ہمیں تو یہ ورٹیکل سائڈز جو ہیں دونوں کی، ایک 12 اور ایک 9، ہمیں یہ دونوں دی گئی ہیں، لیکن پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ پہلی تو کاروائی میں یہ ڈالوں گا یا کام جو میں کروں گا وہ یہ کروں گا کہ یہ بی ای جو سائڈ ہے، یہ جو سائڈ بی ای ہے اس یہاں سے لے کر یہاں تک، اسے میں کہوں گا یہ وائی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ہم اے بی ای کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ ٹرائنگل اے بی ای کا بھی پارٹ ہے اور ٹرائنگل ڈی ای بی کا بھی پارٹ ہے۔ تو دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سائڈ یا سیگمنٹ بی ایف جو ہے اسے میں کہوں گا کہ یہ ایکس ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب یہ ایکس ہوگا تو یہ جو ایف ای جو سیکشن ہے یہ وائی مائنس ایکس کے برابر ہوگا۔ ظاہر بات ہے وائی میں سے ایکس نکالوں گا تو اس کی لینتھ میرے پاس آ جائے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ہم بہتر طور پر اس پرابلم پر کام شروع کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم کیا کریں گے جناب؟ ہم یہ کریں گے کہ کیونکہ مجھے سی ایف معلوم کرنا ہے، سی ایف کی لینتھ مجھے نہیں معلوم اور یہی مجھے معلوم کرنی ہے، تو میں ایسے کچھ ریشوز دیکھوں گا جن میں کہ سی ایف آتا ہو۔ تو
اب آپ غور سے دیکھیے تو اے بی ای اور سی ایف ای میں تو سی ایف اوور 9 یعنی اے بی کی جو لینتھ ہے وہ 9 ہے اور یہ برابر جو ریشیو ہے یہ برابر ہوگا y مائنس ایکس، یہ اس کی کرسپونڈنگ سائڈ ہے، جبکہ نیچے جو پوری جو لینتھ ہے بی ای کی جو لینتھ ہے، بی ای کی پوری جو لینتھ ہے وہ y کے برابر ہے، جو کہ میرے لیے ابھی ہمیں نہیں معلوم کتنا ہے، تو یہ y کے برابر آ گیا۔ اسی طریقے سے ابھی میں اس کو سمپلیفائی نہیں کروں گا، ٹرائنگل ڈی ای بی کی اگر ہم بات کریں تو یہ سی ایف بی سے سملر ہے، تو اب اس میں ایک بار پھر میں سی ایف اوور سی ایف یہ میں اس ٹرائنگل کی بات کر رہا ہوں، تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس سی ایف ڈیوائڈیڈ بائی ڈی ای، کیونکہ یہ دونوں کی دونوں کرسپونڈنگ سائڈز ہیں ان دونوں سملر ٹرائنگلز کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوگا، میں کلر چینج کر لوں، ساتھ ہی ساتھ کیا ہوگا، ساتھ ہی ساتھ یہ ہوگا کہ یہ جو ریشیو ہے یعنی کہ یہ ایف بی یا بی ایف کا جو ریشیو ہے، جس کو میں نے کہا بی ایف جو ایکس میں نے کہا تھا، اوور یہ پوری کی پوری جو لینتھ ہے جو کہ ڈی ای بی کی کا بیس بھی ہے، یہ وائی کے برابر ہے، تو یہ سی ایف اوور ڈی ای از اکول ٹو ایکس اوور وائی کے برابر ہو جائے گا۔ لیکن دلچسپی کی بات ہے کہ یہاں میں نے ڈی ای کی ویلیو ہمیں دی گئی ہے جو کہ 12 ہے، یہ میں لکھنا بھول گیا تھا، معذرت چاہتا ہوں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے پاس ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی، ہمارے پاس 3 ویریبلز ہیں اور 2 ایکویشنز ہیں۔ اگر آپ کے پاس 3 ویریبلز ہوتے تو آپ کو ان کو سالو کرنے کے لیے 3 ایکویشنز چاہیے ہوتے، لیکن یہاں میرے پاس صرف 2 ایکویشنز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے۔ لیکن کوئی بات نہیں، میں تھوڑی سی تگڑم بازی کروں گا، اور تگڑم بازی میں کیا کروں گا کہ میں یہ وائی اوور ایکس ہے، سب سے پہلے تو میں اس کو ری رائٹ کروں گا سی ایف اوور 9، میں کلر کوڈنگ اپنی ایک بار پھر صحیح کر لوں، سی ایف اوور 9 برابر ہو جائے گا۔ اب میں y مائنس ایکس پہ اگر کام کروں تو اس کو میں 1 مائنس ایکس اوور وائی بھی لکھ سکتا ہوں، 1 مائنس ایکس اوور وائی لکھ سکتا ہوں، آپ چاہیں تو اس کو ریئل وائی اوور وائی 1 ہو جائے گا، میں جب کامن لوں گا اس کو تو، اور یہ مائنس ایکس اوور وائی کے برابر ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اس ایکسپریشن کو اس طرح لکھنے کی صورت میں، ری ارینج کرنے کی صورت میں کیا ہوا، یہ میرے پاس ایکس اوور وائی کی جو ویلیو ہے وہ میرے پاس ہے سی ایف اوور 12، سی ایف اوور 12 کے برابر مجھے پچھلی ایکسپریشن سے معلوم ہو گیا، تو یہاں پر ایکس اوور وائی کی جگہ میں یہ سی ایف اوور 12 لکھ دوں گا، تو سی ایف اوور 9 از اکول ٹو 1 مائنس سی ایف اوور 12، سی ایف اوور 12 یہ ہو گیا۔ اب میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں، دونوں سائڈز پہ میں اگر یہ سی ایف اوور 9 پلس سی ایف اوور 12 ان کو آپس میں جمع کر دوں، یہ ہو جائے گا 1 کے برابر۔ اس میں آپ دیکھیں اگر میں اس کا ایل سی ایم لوں گا تو وہ ایچ سی ایف لوں گا، ہائیسٹ کامن فیکٹر کا لوں گا تو وہ 36 ہوگا، تو 9 چوک 36 کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ہو جائے گا 4 سی ایف پلس 12 12 24 12 36، تو یہ ہو جائے گا 3 سی ایف کے برابر۔ آپ چاہیں تو اس کو معلوم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت بیسک میتھمیٹکس ہے، از اکول ٹو 1۔ اب میں 36 کو تھوڑا سا اوپر کس کا لوں، اب میں 36 کو دونوں سائڈ سے ملٹیپلائی کروں گا اور یہ ساتھ ساتھ ایڈ ہو جائیں گے، تو 7 سی ایف اوور 36 از اکول ٹو 1، اور 36 کو میں جب دونوں سائڈ کو میں 36 سے ملٹیپلائی اور 7 سے ڈیوائڈ کروں گا، ہاں تو یہ ہو جائے گا 36/7، اور یہاں 36/7، تو میرے پاس کیا ہوا، میرے پاس یہ ہوا جناب کہ یہ دونوں کے دونوں کینسل ہوگا، میرے پاس جو ویلیو آئی سی ایف کی جو لینتھ میرے پاس آئی وہ کتنی آئی، وہ آئی 36/7، یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے کہ 7 چوک 28 7 5 35، یعنی کہ 5 سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی سی ایف کی لینتھ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے صرف 2 یہ سائڈز دی گئی ہیں، اور اس کو آپ پریکٹیکل لائف میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو 2 بلڈنگوں کی ہائٹ دی گئی ہو یا 2 پولز کی ہائٹ دی گئی ہو، ایک 9 میٹر 9 گز 9 فٹ 9 کتنی لمبا ہو، دوسرا 12 میٹر 12 فٹ 12 گز کتنا بھی ہائٹ ہو، آپ سے ایک ڈوری تان دیں اور اس کو سامنے والی جو بلڈنگ یا پول کے بیس سے ملا دیں، تو آپ اس طریقے سے جس مقام پر وہ آپس میں دونوں تنی ہوئی رسیاں ایک دوسرے کو کٹ کر رہی ہوں گی تو آپ اس مقام کی اونچائی معلوم کر سکتے ہیں، اور یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ 36/7 کی شکل میں کہ ہائٹ پر یہ